اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نماز جمعہ کا ایک خاص وظیفہ، قرآن مجید کی ایک صورت، بہت ہی برکتوں والا دن آ چکا ہے۔ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس دن قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کا وظیفہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر جمعے کے مسائل فضائل بھی ہوں گے، تو ضرور ویڈیو کو پورا سنیے گا، آپ کا دین دنیا دونوں کا فائدہ ہوگا۔ وظیفہ ابتدائی 3-4 منٹ 5 منٹ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اس کے بعد جمعے کی فضیلت پہ مزید آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی کہ رزق حلال تلاش کرنے لگو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے روز حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھروں سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اور اس جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بندہ مسلمان اس گھڑی کو پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ کریم اسے وہی عطا فرمائیں گے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ اسے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ 1-2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں رکھ دی ہیں کہ جمعے کی کتنی فضیلت ہے، اور اس دن نیک اعمال کرنا، اس دن وظائف کرنا، اس دن اللہ کی عبادت کرنا، یہ کتنی اہمیت کی عامل ہے۔ تو ویورز، اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامک ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو اب آپ نے جمعے والے دن کون سا وظیفہ کرنا ہے، ہم اس وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اللہ کریم اس صورت کے پڑھنے سے کیا ہمیں دین دنیا کا فائدہ نصیب فرمائیں گے، کیا ہمارے رزق میں برکت ہوگی، کیسے معاملات ہمارے آسان ہوں گے۔ تو ویورز، قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی گزارش گوش کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، اسے جتنا پڑھا جائے اتنا انسان کا دینی دنیاوی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھو، جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے رزق بھی وہاں آتا ہے، برکت بھی وہاں آتی ہے، بیماریوں سے شفا یابیاں بھی وہاں آتی ہیں۔ تو آپ نے اس جمعے کو ضائع نہیں کرنا، خدا را یہ وظیفہ خود کریں، اپنے لیے کریں، اپنے بچے اور بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے کریں۔ سورت واقعہ آپ نے سن رکھی ہوگی، پڑھ رکھی ہوگی، آپ جانتے ہوں گے، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، آپ اچھے لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت واقعہ کا یہ وظیفہ ہے جو جمعے والے دن آپ نے بالخصوص جمعے کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد
اگر جمعے کی نماز کے بعد کر رہے ہیں پھر بھی بہتر ہے، وگرنہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کے رزق مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس کا طریقہ کار وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے باوضو حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا لینا ہے۔ مسجد میں کریں، گھر میں کریں، جہاں آپ جو ہے اس آسانی ہو آپ کو، آپ وہاں پر اس کی تلاوت کریں۔ تو اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 2-3 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 4 مرتبہ پڑھ لیں۔ درمیان کے اندر سورۃ واقعہ یہ جو ہے 27ویں پارے کے اندر موجود ہے، تو آپ نے قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دینی ہے۔ سورۃ واقعہ جب آپ نے شروع کرنی ہے اور اس کی جو آخری آیات ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، جہاں پہ یہ سورت ختم ہو رہی ہے وہاں آپ نے کھڑے ہو کر قبلہ شریف کی طرف 11 قدم اٹھانے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، یہاں جب آپ پہنچ جائیں تو آپ نے قبلہ شریف کی طرف 11 قدم بھرنے ہیں، اور ہر قدم پر آپ نے ایک دعا مانگنی ہے۔ اگلے دن بھی ایک وظیفہ میں نے دیا تھا، اس کے اندر بھی یہ دعا میں نے لکھ کے دی تھی، اب پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت اہمیت پر مبنی یہ دعا ہے۔ اللہم ارزقنی، ہر قدم اٹھانا ہے، ہر قدم پہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ارزقنی۔ اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، جو زبان ہے، میرے بہت سارے ویورز بنگلہ دیش، افغانستان سے بھی ہیں، تو انڈینس بھی ہیں، اگر آپ اپنی زبان میں اس کو ترجمہ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے رزق میں برکت نصیب فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو ہر قدم پہ آپ نے اللہم ارزقنی پڑھنا ہے۔ اگر یہ عربی نہ یاد ہو تو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا کس طرح مانگنی ہے؟ یا رب کریم تیری ہی تسبیح ہے، تو ہی مالک قدوس ہے، تو ہی رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، اللہم ارزقنی۔ بس 11 قدم اٹھانے ہیں، 11 قدم پر یہ دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد درود شریف 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں، یا آپ عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں، ان 2 اوقات میں عمل کریں، انتہائی مقبولیت کی یہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو لگاتار آپ ہر روز بھی کر سکتے ہیں، مہینے میں 3 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر اب بات چلتی ہے جمعے کے دن کی فضیلت ہے، کیسے فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، کیونکہ اسی جمعے کے دن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی جمعہ کے دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے جو ہے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جمعے کا دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے، تبعث الملائکۃ علی ابواب المسجد یوم الجمعۃ یکتبون مجیء الناس۔ فرشتے جب مسجد کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں تو لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام جو ہے وہ آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعے میں آنے سے کس چیز نے روکا، تو ایک دوسرے سے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو تو شفا اللہ اسے دے، وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت دے، اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث کو امام نسائی، احمد ابن خزیمہ نے بھی
روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ ابن خزیمہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس دن کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیشہ آپ مسکراتے رہیں، ہمیشہ آپ خوش و خرم رہیں، آپ کی مشکلات آسان ہوں، آپ کے غم، آپ کی تکلیفیں جو ہیں وہ اللہ کریم کے کرم سے دور ہوں۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔